الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حاضرین جمعہ، سخت گرمی کا موسم ہے. اس موسم میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ساری نعمتیں اس گرمی کو دور کرنے کے لیے اور اس گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل ہم کو عطا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑی ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہیں. ان نعمتوں میں ایک نعمت پانی کی نعمت. پانی جو انسان کی زندگی اور ہر مخلوق کی زندگی کا لازمہ ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اس پانی کی میرے بھائیوں حفاظت کیجیے. پانی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن یہ پانی چونکہ ہم کو آسانی سے مل جاتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ برباد کرتے ہیں. آپ اپنے ملک کے اندر، ملک کے باہر حالات کا جائزہ لیں. پانی کی کتنی قلت ہے کہ ایک ایک بالٹی پانی لینے کے لیے کئی کلومیٹر دور لوگوں کو جانا پڑتا ہے، اور ایک ایک قطرہ پانی کی وہ کیسے حفاظت کرتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کو فراوانی کے ساتھ عطا کیا ہے تو ہمیں اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے. ہم کیسے کیسے برباد کرتے ہیں اس نعمت کو. ہم اپنا جائزہ لیں کہ چونکہ صرف ایک بٹن دبا دینے سے کثیر مقدار میں پانی ہم کو مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنا چاہیں جیسے چاہیں استعمال کریں. لوگ پانی کا پائپ ہاتھ میں پکڑ کر کے دیر تک کوئی اپنی گاڑی دھل رہا ہے، کوئی اپنا چبوترا دھل رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پانی برباد کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے پانی برباد کر رہا ہے. ایک آدمی وضو کرنے میں کئی بالٹی پانی برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 سا سے لے کر کے 1.25 سا پانی سے آپ غسل کرتے تھے. 1 مد پانی کا مطلب ہے کہ آدھا لیٹر سے تھوڑا زیادہ، اور 1.25 سا یا 1 سا سے کا مطلب ہے کہ 2.5 لیٹر سے لے کر کے 3 لیٹر پانی سے آپ غسل کر لیتے تھے. تو پانی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں مزید دوں گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو پھر میری گرفت بڑی سخت ہوگی. اللہ کی گرفت جب ہوتی ہے میرے بھائیوں تو پھر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر چلا جائے نیچے تو کون ہے جو تم کو جاری پانی لیا کر کے دے گا. ہماری ساری مشینیں، سارے موٹر فیل ہو جائیں گے، کوئی بن نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ پانی زمین کے بالکل اندر اتار دے. اس لیے وقت رہتے ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور اس پانی کی حفاظت کے لیے خود بھی عملی قدم اٹھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قائم و دائم رکھے اور اس نعمت کی بربادی سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.